تو یہ جو سوال چیٹ میں ہمیں آیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم، میرا بچپن اپنے نانا کے یہاں گزرا اور ان کی شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا۔ آج 35 سال بعد جب میں ان کی شخصیت پہ نظر ڈالتا ہوں تو انتہائی متوازن تھی، جبکہ وہ دنیاوی تعلیم سے بالکل ناآشنا تھے، اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے۔ موجودہ دور کی نفسیاتی بیماریوں مثلاً غیبت، چغلی وغیرہ سے بالکل پاکیزہ تھے، اور اس کے علاوہ خدا سے تعلق بھی مثال کے قابل تھا۔ مذہبی فرائض کے لحاظ سے بہت محتاط تھے۔ سوال ان کا یہ ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ ان کو یہ رہنمائی کہاں سے ملی جس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں اتنا توازن تھا، جبکہ وہ دنیاوی اور دینی علوم سے بالکل نابلد تھے۔ دنیاوی اور دینی علوم جو ہیں جی، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت کے سکولز جو ہیں، میں نے جس وقت کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام شروع کیا اور یہ سوچا کہ مجھے اس پر کام کرنا ہے، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے۔ مجھے تو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہمارے کیریکٹر کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں، بری طرح سے متاثر کر رہی ہیں، یعنی نیگیٹیولی بہت زیادہ اور نیگیٹیولی متاثر کرتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے وہ سیکھتے ہیں جو کہ ہمیں کچھ ہم عام طور پر سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کی انکلینیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو سکھائی جاتی ہیں، وہ ماحول کے اثرات ہیں، ان کا ماحول یہ چیز سکھا رہا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کے نانا جو تھے وہ اصل میں ان اثرات سے بچ گئے، اپنی فطرت پہ کھڑے تھے۔ اور یہ میں نے ابھی آپ سے شروع میں عرض کیا کہ آپ سوسائٹی جو مرضی انفلوئنس ڈال لے، جو مرضی ڈال لے، اچھا اور بھی اور برا بھی، یعنی چاہے وہ حضرت نوح کی بنائی ہوئی سوسائٹی ہوگی تو اس میں بھی دیکھیے بہت سارے لوگ بھی غرق ہو گئے اور بیٹا بھی غرق ہو گیا، اور چاہے وہ فرعون کی بنائی ہوئی سوسائٹی ہو تو اس میں بھی بہت سارے لوگ جدھر غرق ہوئے، اس کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھو، یہ مثال دے رہے ہیں مومنین کے لیے کہ یہ ہوتی ہے عورت کی میری بندی ہے۔ یہ چیز جو ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے۔ انسان کی جو morality ہے اس کا تعلق اصل میں اس کی تربیت، یہ جو ہو رہی ہے تربیت، میں بھی جو بات کر رہا ہوں تو اس کا اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں بچے اچھے بن جائیں گے اور بچے برے بن جائیں گے، میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا میں نہیں جانتا۔ میں نے تو یہ ایک دفعہ یہ کہا تھا تو کسی نے اس پہ کامنٹ کیا تھا کہ اگر نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا تو پھر اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ کریں، یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ہم اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، اور جیسے ہی ریئلائز کریں کہ غلطی ہو گئی ہے ٹھیک کر لیں، اعتراف کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ دوسرے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہ دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ۔ اس کو ہمیشہ، ہر ایکشن کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ ڈیفائن کریں کہ دس از بٹوین می اینڈ گاڈ۔